بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دا شو. صاحبوں، 14 جون کو پاکستان کے فرما روا جنا اور اقبال کے جانشین ذل الہی سید عاصم منیر صاحب واشنگٹن تشریف لا رہے ہیں. اس موقع پہ تمام پاکستانی امریکن کو چاہیے کہ ہوش و خرد بالکل صحیح رہیں. کیا وہ کہتے تھے نگاہ سر بسجود رہے، اٹینٹو رہیں اور ان کا شاندار استقبال کیجئے. ذل الہی تشریف لا رہے ہیں. اچھا، اس مرتبہ ان کا استقبال کرنے کے لیے پاکستانی امریکنز بہت زیادہ شائق ہیں، بہت بہت قوت کے ساتھ آئیں گے اور ان کا انتظار کر رہے ہیں. یہ ہمارا موضوع ہے. اچھا، اس پہ ذرا بات جب ہم کریں گے تو ٹائم زیادہ لگ جائے گا. عطا اللہ شاہ بخاری صاحب ایک ہمارے بہت بڑے اسپیکر تھے. یہ بات جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ان سے منسوب ہے یا شورش کاشمیری صاحب سے؟ میرے خیال میں عطا اللہ شاہ بخاری سے ہی ہے. I may be wrong، یہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کنفرم کیجیے گا. انہوں نے ایک دفعہ، وہ جب طویل تقریر کیا کرتے تھے تو وہ شروع میں کہہ دیتے تھے کہ صاحبوں، جن لوگوں کو یہ خطرہ ہے، سامعین میں بیٹھے ہوئے جن لوگوں کو یہ خطرہ ہے کہ ان کے گھر چور پھلانگ جائے گا تو وہ ابھی اٹھیں اور چلے جائیں، اور جن کی نئی نئی شادی ہوئی ہے وہ بھی چلے جائیں تو اچھا ہے، کیونکہ ہماری گفتگو ذرا طویل ہوگی. تو اس کے معنی یہی ہوتے تھے کہ وہ ذرا لمبی، اور وہ زمانے میں تو کئی گھنٹے کی تقریر ہوتی تھی. اچھا، میں تو 20 منٹ کی بھی تقریر وہ بات چیت میں آپ کوشش کرتا ہوں کہ وہ زیادہ طویل نہ ہو. مجھے خود خوف آتا ہے کہ نہیں، اس سے پہلے کہ آپ میرا ساتھ چھوڑ دیں، میں وہ بلیور ہوں، میں آپ کا ساتھ چھوڑوں گا. تو یہ میری کوشش ہوتی ہے. خیر، پھر بھی ٹائم لگ جائے گا تو معاف کیجیے گا. اچھا صاحب، دیکھیے صاحب، سیدھی سی بات ہے، آپ پاکستان کے معاملات میں جو لوگ دلچسپی لیتے ہیں، دیکھیے، یا تو آپ خاموش ہو جائیے، اپنی زندگی میں یہاں بہت وہ ہیں چیزیں انجوائے کرنے کی. پاکستان کی پالیٹکس کو ڈسکس نہ کیجیے. آنے والی نسل بیڑیاں پہنتی ہے، خون تھوکتی ہے، غربت ہوتی ہے، افلاس ہوتا ہے، سب سے پچھلے اس میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو فکر ہی نہیں، آپ تو باہر ہیں نا. ایک چوائس یہ ہے. دوسری چوائس پاکستانی امریکنز اور آل اوورسیز کو یہ ہے کہ نہیں، کھڑے ہو جائیں، ڈٹ جائیں. آپ کا آج کا بولنا آنے والی نسل جو ہے اس کا مستقبل روشن کر سکتا ہے. آپ تو کمفرٹ زون میں ہیں نا. یہاں تو آپ کا کوئی ایسے کارپٹ آپ کے پاؤں کے نیچے سے نہیں کھینچ سکتا. یہاں تو قوانین ہیں اوورسیز سارے، چاہے وہ سعودی عرب ہو یا امریکہ ہو. تو اس کمفرٹ زون میں رہ کے بھی غریبوں کی آواز نہیں بن سکتے. بہت ہی افسوس کی بات ہوگی. پاکستانی امریکنز نے یہ پروو دیا ہے کہ نہیں، ہم پاکستان کے ہر معاملے میں بولیں گے. ہم اگر گھر کے بڑے بیٹے ہیں تو ہم اپنے فرض کو پہچانتے ہیں اور ہر قدم پہ ہم اپنا فرض ادا کریں گے. یہ بہت اچھی بات ہے. آئی فیل ایمنسلی پراؤڈ کہ ہماری پاکستانی امریکنز کی یہ سوچ ہے. اچھا دیکھیے، پالیٹکس میں یا کسی بھی فیلڈ میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایک اسٹریٹجی اپنانی چاہیے، تجزیہ کرنا چاہیے حالات کا، پھر اس کے حساب سے آپ اپنا رائے عمل طے کیجیے. پالیٹکس میں خاص کر کے اگر جو آپ کا اپوننٹ ہے، دو چیزیں جاننا بہت ضروری ہیں. پہلی یہ ہمیشہ جاننے کی کوشش کیجیے کہ آپ کی قوت اور آپ کی کمزوریاں کیا ہیں، آپ کا جو اپوننٹ ہے اس کی قوت اور اس کی کمزوریاں کیا ہیں، اور پھر اس کی کمزوریوں کی فیلڈ میں آپ جا کے اس کو پنچ کریں. جہاں اس کی قوت ہے اس سے بچ کے چلیں، اور جہاں اس کی کمزوریاں ہیں ان کو اگر آپ جانتے ہیں تو پھر کوئی خطرہ ہی نہیں ہے آپ کو. یو آر دا ونر. اچھا، فار ایگزامپل دیکھیے، ان کی قوت کیا ہے عاصم منیر صاحب کی؟ ان کی قوت فوج ہے، ISI ہے، یہ ان کی قوت ہے. ٹھیک ہے نا، حکومتی مشینری. اور ان کی کیا قوت ہے؟ دیکھیے ان کی کمزوریاں دیکھیے. اب آپ
ان کی کمزوری یہ ہے کہ ان کو عوام میں 5% سے کم حمایت اور 95% نفرت حاصل ہے. 95% لوگ. یہ آج کسی بھی علاقے میں ذرا گھوم کے دکھا دیں بغیر سیکیورٹی کے، پورے پاکستان میں کراچی سے بلوچستان تک 2 میل سفر کر کے دکھا دیں تو بس سمجھ جائیے گا، اگر یہ بچ کے آ جائیں واپس تو سمجھیے گا یہ مقبول ہے. اچھا، پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2، سوشل میڈیا ایک ایسا ریولوشن ہے، ایک ایسا ہتھیار ہے آج کے دور کا، بہت مضبوط ہتھیار ہے، اور اس پہ پاکستانیوں کا بہت زبردست پارٹیسپیشن ہے، خاص کر کے اوورسیز کا. اور وہ صرف ایک لیے ہے، ایک چیز کے لیے ہے، دل میں پاکستان بستا ہے، رہتے یہاں ہیں، خواب آج بھی پاکستان کے دیکھتے ہیں، آج بھی اس سے پیار کرتے ہیں. پوائنٹ نمبر 3، دیکھیے یہ جو ان کی حکومت ہے عاصم منیر صاحب کی، یہ بغیر بیانیے کے حکومت چلا رہے ہیں. اب بغیر بیانیے کے ڈکٹیٹر بھی نہیں چل سکتا. ضیاء کا بھی ایک بیانیہ تھا، ایوب خان کا بھی ایک بیانیہ تھا، اور اس بیانیے کو امریکہ کی حمایت حاصل ہوتی تھی اور ہماری عوام کی بھی، تو وہ 10 سال گزار جاتے تھے. آج یہ بات ممکن نہیں ہے. یہ 10 سال تو کیا، اب یہ 1 سال بھی نہیں گزار سکتے. دیکھیے بغیر بیانیے کے، ان کے پاس کیا، ان کے کوئی بیانیہ نہیں ہے، اور یہ حکومت کرنے کی کوشش کرپٹ لوگوں کو ساتھ لے کر ایسی ہے کہ جیسے آپ کسی سے آپ کو ایک بالٹی دیں بڑی سی، کہ اس میں پانی بھرو اور وہ 1 میل دور تک چلے جانا اور اس میں 100 چھید ہو. کیا وہ پانی وہاں تک پہنچا سکے گا؟ چل سکے گا؟ نہیں چل سکے گا. کیا اچھا انہوں نے کہا تھا، جس جھولی میں 100 چھید ہوئے اس جھولی کا پھیلانا کیا. عاصم جی اٹھو، اب کوچ کرو. دیکھیے پوائنٹ نمبر 4، دنیا بھر کی ہیومن رائٹس کی جو آرگنائزیشن ہیں، ان کی نظریں، ان کے کیمرے ان پہ فکس ہیں، اس سے یہ بچ نہیں سکتے. اور ہر ملک میں، برطانیہ سے لے کے امریکہ تک، لوگوں کے ان سے رابطے ہیں جو حق اور سچ کی بات ان تک مسلسل پہنچا رہے ہیں. کچھ کھل کر پہنچا رہے ہیں، کچھ فرصت نہیں ہے وہ اس پہ پہنچا رہے ہیں، کچھ ان سے ٹھیکے پہ پہنچا رہے ہیں، لیکن حقیقت وہاں تک پہنچ رہی ہے. پوائنٹ نمبر 6، سوالات سے یہ لوگ بہت گھبراتے ہیں، اور جس محفل میں بھی یہ جائیں، چاہے شہباز شریف جائیں، عاصم منیر جائیں، ان سے سوالات اٹھائیے. اور سوالات بھی کیسے؟ سوالات اوپن اینڈ کوشچن اٹھائیے، کلوز اینڈ نہیں. کلوز اینڈ کوشچن وہ ہوتے ہیں کہ جیسے آپ ان سے کہیں کیا آپ کرپٹ حکومت کا پھر ساتھ دیں گے، تو وہ ہاں یا نہ میں جواب دے دے گا، ہاں دوں گا یا نہ نہیں دوں گا. یہ کلوز اینڈ کوشچن ہے. ان کو پکڑیے ایسے سوالات کے ذریعے جس کو ہم کہتے ہیں اوپن اینڈ کوشچن. مثلا یہ کہ آپ یہ فرمائیے کہ یہ کرپٹ لوگ جو آپ کے ساتھ سفر کیا ہے، جنہوں نے پچھلے 3 سال سے، انہوں نے کیا کیا نقصانات آپ کو پہنچائے. اب اس کو گنوانے پڑیں گے، نہیں انہوں نے تو یہ نقصان نہیں کیا یا یہ فائدہ کیا، بولنا زیادہ پڑے گا. اور جہاں یہ زیادہ بولیں گے اسی میں سے پھر آپ مزید سوالات نکال لیں گے. تو ہمیشہ ان کو اوپن اینڈ کوشچنز کے ساتھ گھیریے، اور کسی بھی محفل میں ان کا زیادہ احترام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان سے کھل کے بات کیجیے، تہذیب سے کیجیے، بدتمیزی نہیں کیجیے، لیکن بڑی فرم ہو کے ان سے بات کیجیے. کیوں؟ یہ ضروری ہے، میرے اور آپ کے اختیار میں یہی ہے، تو ہمیں یہ کام پورا کرنا چاہیے. اچھا، پوائنٹ نمبر 7 ہوگا. 7، اچھا، وہ یہ ہے کہ دیکھیے ان کے پاس ان کا اسلحہ ہے، ISI ہے، حکومت کی مشینری ہے، یہ ان کے اسلحہ ہے. آپ کا اسلحہ، سب سے افیکٹو ٹول کیا ہے آپ کا؟ پالیٹکس میں سب سے زیادہ افیکٹو ٹول جو اس وقت آپ کے ہاتھ میں ہے وہ ہے احتجاج کرنا، پرامن طریقے سے پوری دنیا میں احتجاج کرنا، اور تھوڑا نہیں، بہت احتجاج کرنا. ہر طرف احتجاج ہونا چاہیے اور مسلسل احتجاج رہنا چاہیے. اس کے فائدے ہیں. اچھا صاحب، اس سے پہلے کہ میں کچھ اور مزید پوائنٹ آپ کو دوں، یہ بات آپ کے لیے بڑی خوشخبری کا باعث ہوگی کہ میری ابھی تھوڑی دیر پہلے سجاد برقی صاحب سے بات ہوئی تھی،
اور انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا کہ 14 جون کو واشنگٹن ڈی سی میں ایمبیسی کے باہر مظاہرہ ہوگا، چاہے عاصم منیر ذل الہی تشریف لائیں یا نہ لائیں۔ ان کی حکومت کو چلتا کرنے کے لیے، پاکستان کو کرپشن سے فری کرنے کے لیے مظاہرہ ہوگا، احتجاج ہوگا۔ اور گڈ نیوز یہ ہے کہ لوگوں کا جذبہ دیکھیے آپ، لندن سے آ رہے ہیں لوگ، لندن سے، فلوریڈا سے، ٹیکسس سے، نیو یارک سے، ہر طرف سے لوگ کال کر رہے ہیں کہ صاحب ہم بھی آنا چاہتے ہیں اور ہم بھی اس پہ اپنی مہر لگانا چاہتے ہیں کہ روز محشر جب ہم کھڑے ہوں تو ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں کیا جائے جنہوں نے پاکستان سے محبت کی اور وفا نبھائی، جنہوں نے کرپٹ لوگوں کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ ایسے تمام لوگوں کو سلام، اور آپ تمام لوگوں پر جو آج ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، ایک آپ سے میں ضرور میں آپ کی بنتی کرتا ہوں یار ہندی کے لفظ بھی سیکھ لینے چاہیے۔ ہمارا پروگرام ماشاءاللہ اب انڈیا میں بھی بہت دیکھا جاتا ہے، تو ہم تھوڑی سی ہندی بھی سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں آپ سے بنتی کرتا ہوں کہ یہ پیغام تمام دوسرے پاکستانی دوستوں تک پہنچائیے کہ 14 تاریخ کو آپ جہاں پہ بھی ہوں، آئیے، موسم بہت اچھا ہوگا واشنگٹن کا، آئیے اور اس معاملے میں اپنا کردار ادا کیجیے۔ یہ بہت ضروری چیز ہے، آپ کو ساری زندگی یاد رہے گا۔ آپ اپنے بچوں کے لیے ایک ایگزامپل چھوڑ کے جائیں گے کہ ہاں ہمارا باپ ایکٹیوسٹ تھا، وہ اپنا وقت لگاتا تھا، یا وہ ہمیں اس ڈیمانسٹریشن میں لے کے گیا تھا، ہمیں حق پہ کھڑے ہونا چاہیے۔ یہ ٹریننگ کریں گے آپ ان کی، اس کے بڑے پہلو ہیں۔ اچھا، تو یہ تو میری آپ سے دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ آج کا پروگرام ضرور شیئر کیجیے گا اور لوگوں سے بات چیت بھی کیجیے گا۔ اچھا، اب آئیے واپس اپنے اصل ٹاپک کی طرف۔ دیکھیے صاحب، یہ جو صورتحال اس وقت پاکستان میں ہے نا، اس میں آپ کو یہ ڈکٹیٹر جو یہ بڑے کڑک وردی میں نظر آتے ہیں نا، اور انہوں نے وہ جتنے آرنامنٹس لگا رکھے ہوتے ہیں، ریبنز، فیتے، ہم ان کے ہمارے وہاں کیا اس کو کہتے ہیں، بلے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا اردو میں، تو جو آرنامنٹس لگے ہوتے ہیں، تو یہ سب بھلے کتنے بھی زیادہ ہوں، وردی کتنی بھی کڑک ہو، اندر سے یہ ڈھیلے ہی ہوتے ہیں، اندر سے یہ خوفزدہ ہوتے ہیں، اور یہ اس وقت تک اسٹرانگ نظر آتے ہیں جب تک آپ کھڑے نہیں ہوتے۔ جس وقت عوام سامنے آ گئی نا اور آ جاتی ہے، جیسے ایوب خان کے سامنے جب عوام آئی ہے، تو وہ اپنے وقت کے بڑے وجیح، خوبصورت اور لہیم شہیم آدمی تھے، لیکن لرز کے رہ جاتے تھے۔ ضیاء الحق اپنے وقت کے بڑے کوڑا مار حکمران تھے، لیکن عوام جب سڑکوں پہ آ جاتی تھی ہوش اڑ جاتے تھے۔ اور آج ان کا بھی یہ حال ہے کہ یہ لوگوں سے کہتے ہیں خدا کے واسطے جا کے اس کے ہاتھ پیر جوڑ لو، کچھ بھی کرو، اس سے کہو کہ منسوخ کر دے یہ جلسہ، آج ایسا کر دے کل کیسا کر دے۔ اچھا، جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اندر سے اتنے خوفزدہ ہوتے ہیں، تو ساروں کے ریکٹ آپ کے سامنے، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایوب خان کیا تھے، ضیاء الحق کیا تھے، مشرف کیا تھے، ٹھیک ہے نا، کہتے تھے میری وردی ہے، میری اسکن، یہ وہ سب برابر ہو جاتی ہے۔ ان کے بھی یہی حال ہیں، یہ بھی اندر سے ایسے ہی ڈرے ہوئے ہیں۔ کیوں یہ اتنے خوفزدہ کیوں ہوتے ہیں؟ اس پہ سوچنا چاہیے نا۔ یہ اس لیے خوفزدہ ہوتے ہیں، کیا عاصم منیر کو یہ خبر نہیں ہوگی کہ انہوں نے ایک ترقی کرتی ہوئی 6.2 کی جی ڈی پی سے بڑھتی ہوئی معیشت کو رون ڈالا، اور اس مرتبہ 3 کتنا وہ ٹارگٹ رکھا تھا جو 0.6 تک پہنچ سکا سر، معیشت کا پٹھا بٹھا دیا۔ کیا عاصم منیر کو اس بات کی خبر نہیں ہوگی کہ یہ سب لوگ مل کر آئے تھے، کہہ رہے تھے کہ مہنگائی کو ہم ختم کرنے آ رہے ہیں، حکومت نہیں چل پا رہی۔ آج مہنگائی کہاں پر ہے؟ کیا عاصم منیر کو خبر نہیں ہے؟ بالکل خبر ہے۔ یہی خوف ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ ان کی جو حکومت چل رہی ہے، یہ پیادے جو دوڑا رہے ہیں ادھر سے ادھر، خوف کی وجہ سے دوڑا رہے ہیں، یہ خوف سے حکومت کر رہے ہیں، محبت سے حکومت نہیں کر رہے ہیں۔ عوام کے دلوں میں ان کے لیے کوئی محبت، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ 78 سال تک قوم نے ان کو بھگت لیا ہے، اور اب دل سے نکال کے پھینکا ہے ان کو سر، دل سے بری طرح سے نکال کے پھینکا ہے ان کو۔
اور جب دل سے کوئی اتر جائے نا تو پھر آپ لاکھ کوشش کریں پھر وہ دل میں جگہ دوبارہ نہیں بنتی. بڑا محتاط ان کو ہونا چاہیے تھا. انہوں نے کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی ہے. وہ کہتا ہے ہمیں آپ کی حکومت چاہے آپ فرشتے بھی بن جائیں, ہمیں وردی والوں کی حکومت اور ان کا حکم نہیں چاہیے. وہ حکم عدولی کے لیے تیار ہیں. اب آپ حکم دے کے دیکھ لیجئے. میں نے آپ سے پھر بھی کہا, پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جنگ بالآخر عمران خان جیتے گا. اب پوچھئے کیسے, کیوں؟ کوشچن از آلویز وائی اینڈ ہاؤ. ٹھیک ہے, دیکھو سمجھیے. پہلا پوائنٹ دیکھیے, جب ایک طرف فیئر, وہ فیئر کے ساتھ جیتنا چاہتا ہے, آپ فیتھ کے ساتھ کھڑے ہیں, ایمان اور خوف کے درمیان میں مقابلہ ہے, بتائیے کون جیتے گا؟ جیت ہمیشہ ایمان والوں کی ہوتی ہے. اچھا, ایک اور پوائنٹ نمبر 2, دیکھو عاصم منیر کرپٹ سسٹم کو قائم رکھنے کے لیے, کرپٹ لوگوں کے ساتھ حکومت بنائی ہوئی ہے اور آگے بنانے کے لیے اقتدار پہ قابض رہنے کی جد و جہد کر رہے ہیں. سیدھی سی بات ہے. عمران خان اس کرپٹ سسٹم کو دور کر کے ایک عام آدمی کی زندگی بہتر بنانے کے لیے, معیشت بہتر بنانے کے لیے, چاروں پانچوں صوبے میں محبت بڑھانے کے لیے وہ اس کے لیے آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے, کرپشن سے آزادی. دیکھو اقتدار بچانے والا جب فائٹ ایک میدان میں کھڑا ہو, دوسری طرف آزادی حاصل کرنے والا, تو کون زیادہ دیر تک رک سکتا ہے؟ ہمیشہ آزادی حاصل کرنے والا دیر تک رک سکتا ہے اور بہت قربانیاں دے سکتا ہے. یہ کیا قربانی دیں گے؟ یہ تو اگر آج ان میں دم ہے تو ایک جگہ الیکشن لڑ کے دکھا دیں. کوئی الیکشن یہ چیز سکتے نہیں. کیا ان کو خبر نہیں ہے کہ الیکشن ان کے لوگوں نے باقاعدہ دھکے دیے ہیں, رینجرز نے جا کے ان کمروں میں, اور لوگوں کے سب وہ فارم چینج کرائے ہیں, سب خبر ہے. اچھا, جنہوں نے ان کا ساتھ پکڑا ہے, نون اور پی پی پی, ان کو یہ پتا ہے کہ ان کی اب کوئی روٹس ہی نہیں ہے عوام کے اندر. وہ جب بھی اقتدار میں آئیں گے فوج کے ذریعے آ سکتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں انہی کی جوتا پالش کرو صرف. اور عوام یہ سارا منظر دیکھ رہی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جیت ہر صورت میں جو ہے وہ عمران خان کی ہوگی, اگر ہم آپ سب مل کر. دیکھیے جب بھی کوئی کام کرو ذرا اس کی پلاننگ کرو, ریسرچ کرو, اور جانو کہ تم کہاں پہ ناکام ہو اور کیسے کامیابی حاصل کی جائے. مثلا ہمیں اس بات کا اقرار کرنا چاہیے کہ پی ٹی آئی ابھی تک بڑے پیمانے پہ کوئی احتجاج نہیں کر سکی. جو اکثر میں کہتا آیا ہوں, اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کی کوئی سیاسی ٹریننگ ہی نہیں تھی آپ کی جماعت میں. مجھے بتا دیجئے کبھی کوئی سیاسی ٹریننگ ہوئی ہو. ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر صاحب یہاں پہ, ان کے ساتھ ایک بڑا اچھا پلان بنایا ہم نے کہ یار ان کی اس پارٹی, ہمیں ہمدردی ہے, ہم پارٹی کے وہ نہیں ہیں, رکن نہیں ہیں ہم کچھ بھی, ہم انڈیپینڈنٹ ٹائپ کے لوگ ہیں. ہم نے کہا کہ یار ان کے یہ اسٹرکچر ہو, یہ ایسے ایسے لوگوں کو منتخب کریں, ایسے ان کا کردار ہوگا, یہ ان کا مشن ہوگا, میڈیا پہ ایسے جائیں گے, یہ چیز ایسے ہوگی. 2 صاحبان نے سنی, بہت اپریشیٹ کیا ہماری صلاحیتوں کو, اس کے بعد غائب ہو گئے. تو بھائی ہم بھی زبردستی تو آپ کی شیروانی نہیں دھوئیں گے, نہیں, میں اس کا بلیور نہیں ہوں. ایک دفعہ جا کے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ خامی ہے, اس کو درست کر سکتے ہیں, ہم آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں, باقی نہیں, آپ خود کیجئے پھر اپنا. تو سیاسی تربیت تو تھی نہیں, یہ بات آپ مانیے. عمران خان کو ٹائم نہیں ملا. ان کے جو نائب ہیں وہ تو صرف اس بات میں بیٹھا ہوا ہے قریشی صاحب کہ آج کسی طرح سے عمران ایلیمنیٹ ہو جائے اور میں پرائم منسٹر بن جاؤں, بس. اس کے علاوہ مجھے ان صاحب میں کوئی چیز نظر نہیں آئی. کسی نے یہ کردار ادا ہی نہیں کیا ٹریننگ کرنے والا. اچھا, دوسری بات کیا ہوئی کہ آپ کی پاکستان کی قیادت جو ہے وہ ذہنی طور سے کمزور نکلی اور کمپرومائز کرتی چلی گئی. اس کو جرنیلوں نے یہ بیانیہ بھیج دیا, یار تم ہمارے ساتھ مل کر کام کرو, دیکھو دونوں طرف پاکستان ہے. اب دیکھیے پروپیگنڈے کی کتنی خطرناک ٹون انہوں نے اختیار کی. عمران بھی پاکستان کے لیے, ہم بھی پاکستان کے لیے, تم بیچ میں برج بن جاؤ. نہیں, یہاں پہ روکنا تھا. ایک طرف ظالم ہے اور دوسری طرف مظلوم ہے. وہ 2 سال سے جیل کی کال کوٹری میں ہے اور تم اس پہ ظلم و ستم ڈھا رہے ہو. تمہارا کردار یہ ہے, اس کا کردار یہ ہے. اس موضوع پہ نہ کبھی کوئی بڑے ڈسکشن دیکھتا ہوں میں پی ٹی آئی میں, نہ ان اینگل سے کوئی چیز ایکسپلور کی جاتی ہے. بس دن رات خبریں ہی سنتے رہتے ہیں, جی اب یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میری کوشش یہ ہوتی کہ میں ذرا اس ریت سے ہٹ جاؤں, اور ان جو ذرا سوکھے کام ہیں, جس ٹاپک میں زیادہ گلیمر نہیں ہے, زیادہ آسانی سے وہ
لوگ نہیں لیں گے تو میں وہ پک کر لیتا ہوں. اب میری حیثیت کیا ہے، ایک چھوٹے سے چراغ کسی جو جل گیا تو ٹھیک ہے، بجھ گیا تو بھی ٹھیک ہے. لیکن ہاں کم از کم میں اس بات کے لیے راضی ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ اور بھی ایسے لوگ ہوں جو بنیاد کا پتھر بننے کے لیے تیار ہو جائے ہماری طرح. ٹھیک ہے، بلڈنگ چمکے گی چمکے، ہم یہیں پہ ٹھیک ہیں. تو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے، پلاننگ کرنی چاہیے. عمران خان کے ساتھ جو کنیکشن عوام کا ہے وہ آج پہلے سے زیادہ مضبوط ہے. دیکھیے یہ سیاسی لیڈر کی شکست اس وقت ہوتی ہے جب آپ اس کی سیاسی حمایت ختم کروا دیں کسی طرح سے. آپ اس کی سیاسی حمایت جو وقت گزرنے کے ساتھ بڑھی ہے، کم نہیں ہوئی ہے. اور آپ کے کرتوت ایسے ہیں کہ جب تک آپ سامنے رہیں گے آپ بدنام ہوں گے، اللہ تعالیٰ اسے عزت دے گا. 3 سال تو ہو گئے، آپ نے کتابیں لکھوا دی، جھوٹے بیانات دلوا دیے، گالیاں دلوا دی، 200 مقدمات، سب کچھ آپ نے کر لیا. آپ اتنے بڑے نہیں ہیں کہ رب کے حکم کو ٹال دیں. اس کے لیے رب نے یہ مقام لکھا ہے. تو ایک دوست کہہ رہے تھے تو پھر وہ اگر وہ رب کا ایسا ہے تو جیل میں کیوں بند ہے؟ میں نے کہا رب کبھی کبھی نکھارتا ہے بھٹی میں جیسے سونے کو نکھارا جاتا ہے. شاید پاکستان کو بدلنے کے لیے بہت مضبوط آواز چاہیے، اس کے لیے رب تیاری کر رہا ہو جیل میں رکھ کے عمران خان کے کردار کی، اس کی ہمت کی، اس کے استقلال کی. یہ بھی تو ممکن ہے، ایسے بھی سوچو. پاکستان نے اگر یہ موقع مس ہو گیا تو سمجھ جائیے گا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتری نہیں چاہتا ہے. آپ کے کرتوت ایسے نہیں ہیں کہ ایک عظیم لیڈر آپ کو لیڈ کرے اور آپ کی نیا جو ہے وہ پار لگے. وہ ایک الگ بات ہے. امید اچھے کی رکھنی چاہیے، کوشش اچھے کی کرنی چاہیے. اب جب کہ ذل الہی جانشین جنا و اقبال ذل الہی تشریف لا رہے ہیں، ایسا بھرپور احتجاج کیجئے کہ وہ امریکی ایوانوں میں ہو یا ہمارے سرکار کے کانوں میں ہو، وہ آواز توپوں کی آواز سے زیادہ تیز سنائی دے ان کو. اور یہی طریقہ ہے پرامن طریقے سے سچویشن کو، حالات کو بدلنے کا، بہتری لانے کا. میرے آپ کے اختیار میں ایک پرامن ذرائع ہیں، تو پرامن طریقے سے اس پہ پورا حصہ لیجیے. اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو برائے مہربانی اس کو آپ شیئر ضرور کیجیے گا اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ہمارا چینل بھی سبسکرائب کیجیے تاکہ آگمنٹیشن ہو ہمارے خیالات کی. شکریہ. خدا حافظ.